کوئی بھی کام کرو اس کے 3 اسپیکٹس لازمی دیکھو. تمہیں کھلا رہی ہے, تمہیں سکھا رہی ہے. اگر وہ تمہیں کھلا رہی ہے تمہیں اس سے رزق مل رہا ہے اور تمہیں سکھا بھی رہی ہے. اور تیسری چیز, اس سے لوگوں کی زندگی میں کیا فرق پڑ رہا ہے. اگر یہ 3 فیکٹرز ہیں کبھی بھی آپ رکیں گے نہیں, آپ 180 کلومیٹر پر آر جائیں گے. وہ چیز جو مجھے بار بار اس ویژن پہ فوکس رکھے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ مجھے سکھا رہا ہے. مجھے آج تک سیکھنے کا موقع اسی چیز سے مل رہا ہے, کیونکہ آج تک جب بھی میں کوئی سیشن ڈیلیور کرتا ہوں میں اس کے لیے پڑھتا ہوں. زندگی میں پروفیشن یا اپنے لیے کام ایسا دیکھو کہ وہ تمہیں سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا. اگر وہ تمہیں سکھا نہیں رہا نا, چھوڑ جاؤ اس کو. بے شک وہ تمہیں جتنا بھی پیسہ کھلا رہے, چھوڑ جاؤ اگر تمہیں سکھا نہیں رہا. سیکھنا خود ایک غذا ہے تمہاری روح اور انٹلیکٹ کی, جس سے تمہاری عمارت بڑھتی جاتی ہے. تو اٹ ہیز بن ٹیچنگ می فار دا لاسٹ 16 ایئرس. دیٹس وائی ابھی تک یہ مجھے جگائے رکھا ہوا ہے, اور اس جرنی کو آگے ہم لے کر جا رہے ہیں. اس جرنی کا اب آگے کا ایک اور ایپیسوڈ سنو. 100 انسٹیٹیوشنز ہم پلان کر رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں اس ریجن میں. یہ پاکستان کی تاریخ, تھینک یو, یہ پاکستان کی تاریخ, سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ 20 کرسیوں سے شروع ہونے والا ادارہ 100 انسٹیٹیوشنز پہ کنورٹ ہوگا, اور پھر اس ریجن کی جو اوپینین بلڈنگ یہ کرے گا وہ آنے والی نسلوں کی تقدیر بدلے گا. ایسا ہو کے رہے گا, کیونکہ اگر 20 کرسیوں سے یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے تو 100 انسٹیٹیوشنز بھی اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں. اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں, یہ 100 انسٹیٹیوشنز آگے چلانے والے آپ ہی ہیں. خوبصورت پارٹ یہ ہے کہ مجھے را مٹیریل ود ان مل رہا ہے, ود ان یو آر دا پیپل, جس کے اندر سے مجھے مٹیریل مل رہا ہے. اس وقت اسپوکن یونیورسٹی میں پشاور, تھینک یو, پشاور اور اسلام آباد میں زیادہ تر اسٹاف ایسا ہے کہ اسی سے نکلا ہے, اسی نرسری سے نکلا ہے, باہر سے ہم نے کسی کو لیا نہیں. اسٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں, انگریزی سکھاتے ہیں, TKT سلٹا کرواتے ہیں, اور اس کے بعد ٹیچنگ دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ آگے جرنی میں شامل ہو جاتا ہے. دیٹ از واٹ کہ اٹ از ہیلپنگ می لرن تھنگس, دیٹ از واٹ, اس سے میری رزق بھی لگی ہوئی ہے. اچھا, اس میں پیسہ بھی میں کما رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اکو بکو نہیں ہوں. 20 کرسیوں سے شروع لی تھی, غریب بھی نہیں تھا, فیملی بیک گراؤنڈ سے, لیکن عادتاً چونکہ علامہ اقبال کو پڑھتا آیا تھا تو دینے والا ہاتھ تھا, لینے والا نہیں تھا. میں نے کہا میں نے اپنی سٹوری لکھنی ہے. 20 کرسیاں بنائی, میرے ایک عزیز ہے, اسے کہا بڑا نئے خرید لیتے یار, کیا اپنے جان شرمائی ہوئی ہے, آری اٹھائی ہوئی ہے, یہ دیکھو حالت کیا بنائی. میں نے کہا اپنی سٹوری لکھ رہا ہوں, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کرسی 1 بلین پہ بکے گی جب اس میں بات کروں گا. آج بھی وہ کبھی کبھی کہتے, تمہارے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کہا کہ کیا جان شرمائی ہوئی ہے, نئی کرسیاں خرید لیتے, آپ نے کہا نہیں میں اپنی سٹوری لکھ رہا ہوں. بہرحال مقصد بچوں یہ ہے کہ اس سے میں کما بھی رہا ہوں, اور اتنا کما رہا ہوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا خاصا کما رہا ہوں, ادھر سے بھی وہاں سے بھی. اتنا کما رہا ہوں کہ کوئی یونیورسٹی سے نہیں کما سکتا. ریل میں جو ایک یونیورسٹی ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک موٹیویشن ہے, اس سے رزق آ رہی ہے. اچھا, وہی رزق کا بیا پھر 90% حصہ دوبارہ فلو بیک ہو رہا ہے, کنویں کی مٹی کنویں میں لگ رہی ہے. میں اتنا ہی اٹھا رہا ہوں جتنی میری ضروریات ہے, وہ باقی خود کو آہستہ آہستہ بڑھا رہا ہے, جرنی کو فیول کر رہا ہے. تو سیکھ بھی رہا ہوں, کما بھی رہا ہوں, اور اس کا امپیکٹ اتنا ہے کہ اس سے جب اسٹوڈنٹ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں نا تو ہمارے مزید ایک کلائنٹیل بنتا ہے جو مزید اسٹوڈنٹ کو بیچ رہا ہوتا ہے, تو فرٹائل بھی ہے. میری بچے سمجھ میں آ رہی. تو زندگی میں مقصد کوئی بھی ہو, آئی ایم کمنگ, اس میں یہ 3 پارٹ تمہیں سکھا رہی ہے, تمہیں کھلا رہی ہے, لوگوں کو خیر پہنچا رہی ہے. اگر لوگوں کا خیر نہیں ہے انسانیت کا آپ کے کام میں, آپ کی جرنی میں, اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک خاص وقت تک جائے گا, اس کے بعد ٹس کر کے گر جاؤ.